والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ. انتہائی عزت کے لائق صدر محفل پیر سید جابر علی شاہ صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ بنگالی شریف، حضرات سادات کرام، علماء کرام، برادران دین و ملت، حضرت مفتی اعظم جناب مفتی محمد اقبال صاحب چشتی زیدہ مجدہ کے والہانہ اور عظیم خطاب کے بعد مناظر اسلام علامہ مولانا محمد حنیف قریشی صاحب کے خوبصورت خطاب کے بعد میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. علالت اور بیماری نے گفتگو سے تازگی چھینی ہوئی ہے. صرف چند منٹ آپ کی سماع تراشی کرنے لگا ہوں. میرے ساتھ علامہ محمد خالد ماتوریدی صاحب کراچی سے بھی یہاں بیٹھے ہیں. علامہ عبدالحفیظ معارفی صاحب بھی یہاں آج کے اس اجتماع میں بیٹھے ہیں. کراچی کے عظیم الشان مفتیان کرام بھی ایک وفد کے ساتھ یہاں اس کانفرنس میں تشریف لائے ہیں. میرے اپنے شہر کی بھی کریم یہاں جلوہ فروز ہے. پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب گیلانی اور پیر سید عظمت شاہ صاحب کی دعوت پر یہ جو کہکشاں سجی ہے، اس کی ہر روشنی اور ہر رنگ کو سلام. میں عرض کروں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ایک جلیل القدر ہستی پیدا ہوئی، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ میں تو برہمن زادہ تھا، اگر اس کی صحبت مجھے نہ ملتی تو میں نہ جانے کیا ہوتا. عالی وقار مشرق مغرب کے لوگ ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. مولانا روم اپنی مثنوی میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہاڑوں میں کسی نے دوڑتا ہوا دیکھا، جبکہ آپ خرامہ خرامہ ہمیشہ پیدل چلتے. تو دیکھنے والے شخص نے انہیں کہا کہ وہ حضور آپ اتنے تیز قدموں سے کیوں منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا تھا کہ اصل میں ایک بے وقوف آدمی سے بھاگ رہا ہوں، وہ میرے پیچھے آ رہا ہے اور میں بھاگ رہا ہوں. تو دیکھنے والے نے کہا حضور آپ کے
دم ناز کے اندر تو حیات کا راز مضمر ہے۔ آپ تو جس کو چھو لیں اللہ اس کو بیماریوں سے شفا دے دیتا ہے۔ اگر اس بے وقوف کو بھی پھونک مار دی ہوتی تو وہ شفا پا گیا ہوتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ میرے الفاظ میں پیغام حیات ہے۔ ہر اس لفظ کو دل میں اتارنے والے کے لیے۔ لیکن یاد رکھو کہ جو حماقت ہوتی ہے وہ اللہ کا کار ہوتا ہے۔ بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں لیکن اللہ کا قہر دور نہیں ہوتا۔ اور اللہ کی طرف سے عذاب اگر کسی قوم پر ہو اور وہ بے وقوف ہو جائے تو یاد رکھنا دعائی کی جا سکتی ہے۔ میرے چند لفظوں کا پیغام سمجھیں کہ اگر آپ نئی گاڑی لیں تو جب تک آپ کے پاس ڈرائیور نہ ہو آپ گاڑی نہ لیا کریں، اس لیے کہ نئی گاڑی تباہ ہو جائے گی۔ ڈرائیور کے بغیر گاڑیاں منزل پر نہیں پہنچاتی، اور ڈرائیور کے بغیر ریلیاں جلسے بھی منزل پر نہیں پہنچاتے۔ میری تھوڑی بات کو بھی آپ زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں اور اس زمانے کو روئیں جب مولانا نورانی صاحب جیسے لوگ، نیازی صاحب جیسے لوگ، غزالی زماں جیسی ہستیاں، محدث اعظم جیسے لوگ ہمارے رہبر ہوتے تھے۔ علامہ حنیف قریشی صاحب قیادت کا بھی عجب دور آیا ہے کہ اگر امامہ اتارے تو گنج نکلے تو دوسرا 7 اپ کی بوتل ریلی میں اس کے اوپر ڈال رہا ہوتا ہے، اور وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم ناموس صحابہ کے لیے اور ناموس آل بیت کے لیے نکلے ہیں۔ اگر احمد رضا بریلی سے آ جاتا تو جناب ان کو اٹھا کر سمندر میں پھینکتا، اور وہ دن وہ ہوتا کہ کراچی سے لے کر ننڈی کوتل تک چپا چپا سے علی 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 کے نعرے گونجنے لگ جاتے ہیں۔ آپ کریے میرے الفاظ میں شاید کھنک نہ ہو، لیکن بستر مرگ پر بھی ہم حق کا حق ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ ایک شہید اعظم کا دن منا رہے، مجھے بتاؤ کہ 12 تک جو لوگ پیچھے 260 سال تک علی کے اولاد میں سے گزرے، شہید ابن 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 شہید، مولا راز کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ خون ہے کہ جو سمندر بن جاتا ہے لیکن قرآن کا جھنڈا سر نگو نہیں ہونے دیتا ہے۔ کتاب حیات، کتاب حیات۔ مجھے میں نے کبھی زندگی میں ادھار نہیں کیا، میں نقد سودا بیچتا ہوں اور نقد خریدتا ہوں، لیکن میرے لفظوں پر غور کریں۔ جو 25 سال میرے ہاتھ چومتے رہے وہ میرے بچے ہیں، میں ان کو دعا دے سکتا ہوں، لیکن اگر آپ کو خلافت راشدہ کا معنی نہیں آتا، اگر آپ کو عظمت خلافت راشدہ کی تعریف نہیں آتی، اگر آپ نظام مصطفیٰ کی تعریف نہیں جانتے، اگر آپ مقام قرآن کو نہیں جانتے
تو کسی کی سیاست کے زندہ باد ہونے کا نعرہ نہ لگائیں. سیاست جب مصطفیٰ کی گلی میں آ جائے تو پھر سیاست زندہ باد ہوتی ہے. کیا علی کی سیاست زندہ باد نہیں؟ کیا عمر کی سیاست زندہ باد نہیں؟ کیا عثمان کی سیاست زندہ باد نہیں؟ کیا ابو بکر کی سیاست زندہ باد نہیں؟ کیا نظام پیغمبر جب مدینہ میں فیض بانٹے تو نظام پیغمبر زندہ باد نہیں؟ وہ نظام سیاست ٹھیک نہیں ہوتا جس میں قاسم شہید ہو، جس میں علی اکبر شہید ہو، جس میں حسین شہید ہو، جس میں محجرات خانہ کے خیموں کو آگ لگائی جائے. وہ نظام سیاست زندہ نہیں ہوتی. شرم سے گردن جھکا دو، وہ سیاست زندہ باد نہیں ہے. زندہ باد تو محمد کی عطا کی ہوئی سیاست ہے. سنو میری بات کو، صحابی ہونے کے ناطے عزت پانا، عزت کرنا ہر ایک کا حق ہے. اور 1,24,000 صحابہ عزت کے لائق ہیں. لیکن جو نعرہ احمد رضا نے نہیں لگایا، جو نعرہ فضل حق خیر آبادی نے نہیں لگایا، جو نعرہ محدث اعظم نے نہیں لگایا، جو نعرہ غزالی زمان نے نہیں لگایا، جو نعرہ غوث اعظم نے نہیں لگایا، جو نعرہ غریب نواز نے نہیں لگایا، وہ نعرہ اہل سنت کے سٹیج پر نہیں چلے گا. چلے گا تو یہ نعرہ چلے گا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. میں منافقت کے پتوں میں پان لپیٹ کر بیچنے والا نہیں ہوں. جو ہمارا عقیدہ ہے ہم سولی پر چڑھ کر کے بھی اپنے عقیدے کا اظہار کریں گے. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، خلافت راشدہ کی ترتیب جو شرح قائد نے لکھی وہ ٹھیک ہے. اس پر سواد اور صحیح کرنے کے بعد میں کہوں گا علی تیرے جیسا نہ پہلوں میں ہوا اور تیرے جیسا نہ قیامت تک آئے. بات کرنا ہے، اگر پسند نہ آئے تو ہمیں کفن میں نہ لپیٹو، ہمیں کپڑے میں لپیٹ کر، گدڑی میں لپیٹ کر ہمیں قبر میں پھینک دو. ہم عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے اٹھے. ہم اس کے عاشق نہیں ہیں، ہم نظر حسین کے عاشق ہیں. حسین کے شام کا وقت ہے، شام کا وقت ہے. حضرت بی بی پاک کہتی ہیں اپنی کنیزہ سے کہ میں غسل کرنے لگی ہوں اور میں لیٹنے لگی ہوں نماز پڑھ کے. اگر دیکھو کہ تھوڑی دیر میں نہ اٹھوں تو علی کو جا کے اطلاع کر دینا کہ گھر آ جائے، اور حسنین کو بھی بلا لینا. کہا میں مسجد نبوی میں اعلان نہ کراؤں. بی بی نے کہا کہ ہماری شہادتوں اور ہمارے وصالوں کے اعلان نہیں ہوتے، ہمارے لاشوں کو کندھا دینے کے لیے آسمان کے فرشتے اترا کرتے ہیں. علی جناب، پھر علی آئے، پھر حسنین کریمین آئے اور آ کر کے چپکے سے اللہ اکبر بی بی کی طہارتوں کو طہارت کے کفن میں لپیٹا. لپیٹ کے کہا کہ مبارک ہو، آپ عبد الآباد میں نہیں جا رہی، آپ تو محمد عربی کے قدموں میں جا رہی ہیں. مجھے بتاؤ، I would like to raise a question here and I would like to beg your attention here. میں آپ کی توجہ چاہوں گا. آپ ہمیں لائن میں کھڑا کریں، ہم ایک ایک صحابی کے زندہ باد ہونے کا نعرہ لگائیں گے.
لیکن ہم علی کے مقابلے میں کسی کی سیاست زندہ باد ہونے کا نعرہ نہیں لگانے دیں گے. شجاعت بھی علی کی ہے, صداقت بھی علی کی ہے, سیاست بھی علی کی ہے, علم بھی علی کا ہے, آگاہی بھی علی کی ہے, صنعت بھی علی کا ہے. علی ادھر کریے. اب آپ میری طرف توجہ کریں, ہاتھ اٹھائیں اور ایک نعرہ مارے, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, حیدری. آئی نو کہ میرے الفاظ محفوظ کیے جا رہے ہیں, لیکن میں تمہیں نصیحت لگاتا ہوں, بیمار اونٹنی کے نیچے سے مینگنے نہ اکٹھی کرو. میرے لفظوں کو سنیں, بیمار اونٹنی کے نیچے سے دودھ کے بہانے مینگنے نہ اکٹھی کریں. مینگنے گدی ہوتی ہے. اگر صاف دودھ پینا ہے تو علی کے گھر آؤ, علی پانی بھی پلائے گا, دودھ بھی پلائے گا. ایک دفعہ سیاسی, ایک سیاسی لیڈر نے کہا تھا, کسی بندے نے کہا ہم تجھے سید نہیں مانتے, انہوں نے کہا تھا مجھے چوڑا کہہ لو لیکن مجھے علی کے قدموں سے دور نہ ہٹاؤ, مجھے حسنین کے قدموں سے دور نہ ہٹاؤ, مجھے سیدہ فاطمہ الزہرا کے قدموں سے دور نہ ہٹاؤ. اور آخری الفاظ دیکھ لینا, جس نے بی بی پاک کی توہین کی ہے اور جو ابو بکر صدیق کی توہین کرنے والا ہے, ان کا حشر دیکھ لینا کیا ہوگا. اس لیے کہ جو عزت دینے والے مصطفیٰ ہیں, حفاظت کرنے والے بھی مصطفیٰ ہیں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. اب میرے ساتھ نعروں کی دھوم, تاکہ میں آپ سے اجازت چاہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ